الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال الحي القيوم أحدا صمدا ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل كل صائر الصالحين وعلى آل كل صائر النبيين. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفت النار بالشهوات وأفت الجنة بالمكاره، أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ موقع دیا، آج ہم اکٹھے ہو گئے. اللہ کے علم میں ہے لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمام راتوں میں سے کوئی ایک آپ کو بتایا گیا، لیکن کچھ آدمیوں کی لڑائی کی وجہ سے یا پھر فرشتوں کا کوئی معاملہ تھا، اس میں آ کے میرے نبی کو بھلا دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا چلو آخری راتوں میں کوئی ایک رات آپ کی لیلۃ القدر ہے. تو آج رات ہے، 23 کی رات ہے اللہ کے علم میں. لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، تب بھی ان کو لیلۃ القدر کا سارا اجر مل جاتا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ کیا چیز ہے بھائی، لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اللہ خود فرماتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمروں کو بیان فرما رہے تھے، نبیوں کے بھی، اور پھر ان کی عبادات کو بیان فرما رہے تھے. ایک صحابی بولے یا رسول اللہ اتنی لمبی عمریں، 700 سال، 600 سال، 300 سال، 1000 سال. نوح علیہ السلام کی عمر 1450 سال تھی، 1450 سال. جو آپ تبلیغ والوں سے سنتے ہیں 950 سال تو تبلیغ کا کام کیا نا، 1450 سال تھی. اتنی لمبی عمریں ان کی تو دیکھیں بہت زیادہ ہوئی. تو میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے تمہیں ایک رات دی ہے جو 83 برس 83 سال کے برابر عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے، جو اس رات میں اپنے اللہ کو راضی کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. میں کہتا ہوں ہماری 80 سال عمر ہو جائے، 14 سال بلوغت سے پہلے والے نکال کے 80 میں سے 14 گئے 66 سال. جس نے 66 سال لیلۃ القدر کو پا لیا ہو، 80 میں اوسطاً کیا ہوں 60 سال، 80 سال 100 تک تو بڑی مشکل ہوئے چلے گا. تو 66 سال ضرب 83 سال، 66 ضرب 83، ضرب دیکھیے نا کیا ہے، میری بات کیا ہے، تو کتنی اجر مل گیا. اس امت پہ میرے اللہ نے خاص کرم کیا. سبحان اللہ. ایسی عمر چھوٹی ہے لیکن اجر کل قیامت کے دن ان امتوں سے بھی زیادہ ہے. ایک آدمی اٹھے گا اس کے خاطر میں وہ
مال خرچ لکھا ہوا ہے وہ حیران ہو جائے گا، یا اللہ اتنا مال تو میں خرچ ہی کوئی نہیں کیتا، کتوں آ گیا؟ اللہ فرمائے گا سنے رمضان میں فلاں فقیر کو 10 روپے دیے تھے، میں نے اس کو ضرب 70 کر دیا تھا، سبحان اللہ، 1 روپے کو 70 کے بدلے میں 10 کو ضرب 70 700 میں کر دیا تھا، تو نے 1000 دیا تھا میں نے ضرب 70 کر دیا تھا، تو نے یہ عمل کیا تھا میں نے ضرب 70 کر دیا تھا۔ اور عربی میں 70 بعض اوقات گنتی کے لیے نہیں، لا محدود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ شان ہے اس امت کی کہ اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی رمضان میں بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو رمضان شاید مفتی صاحب نے آپ کو بتایا، اس کا مطلب ہے جلا دینا، یہ نکلا ہے رمز سے جلا دینا، اور دوبارہ اس کو پھر رمضان سے نکلا ہے، دونوں چیزوں سے نکلا رمضان، اس کا مطلب ہے تپش تیز جو صحرا کی گرمی ہوتی ہے، جہاں درخت نہیں ہوتا، سورج براہ راست پڑتا ہے اور دور تک پانی کوئی نہیں ہوتا، درخت کوئی نہیں ہوتا، وہ صحرا کی گرمی بڑی مشہور ہے۔ رمضان صحرا کی گرمی سے تشبیہ دی گئی اور وہ گرمی جلا دیتی ہے۔ این پر انڈا پہ جو نا ہارون آباد منڈی جزمان آگے سری کی طرف لوگ کالے ہیں، بالکل کیوں کالے ہیں کہ وہ درخت ہوتے کوئی نہیں ہے، دھوپ بہت شدید ہوتی ہے کہ اور کالے سیاہ نقشیوں کی طرح سندھ میں تھر کی طرف چلے جاؤ، میں الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے بھی پاکستان کو ماں دین کی برکت سے ویسے بیانات میں بھی تو کالے سیاہ لوگ ہیں جیسے حبشی ہیں، کیوں کالے ہو گئے؟ تپش زیادہ ہے کہ وہ رنگ جل جاتا ہے، اور رمضان جلانے کے لیے ہے، کس چیز کو؟ جسم کو نہیں بھائیو، اور رمضان میرے آپ کے گناہوں کو جلانے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں پاک کر دیتا ہے، کیوں پاک ہوتا ہے؟ اوپر سے جو پانی ہے نا نیکیوں کا، اس سے دھوتا ہے، پانی قطرہ نہیں بنتا، بالٹیوں کی بالٹی بن کے گرتا ہے، نیکی ہوتی ہے 1 روپے کی، وہ 70 روپے اس پہ گرتے ہیں، 70 قطرے گرتے ہیں، خود بخود جسم جھڑنا شروع ہوتا ہے۔ یہ روزے مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور صوم اور صیام، اب غور کرنا، صوم کہتے ہیں روزہ، ٹھیک ہے، ایک روزہ، صوم روزہ، صوم صادر آتا ہے منہ پر، پیٹ پر، کھانے پینے کا روزہ۔ جب اس کی جمع سیام آتی ہے تو پھر صرف روزہ نہیں، سیام کا لفظ میرے پورے جسم کے اعضاء کے روزے کا نام ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، پیٹ کا کھانا پینا بند، لیکن جب غیر محرم سامنے آئی ہے نظر نہیں جھکاتا تو یہ روزہ نہیں، سیام نہیں کر رہا، یہ صرف صوم میں ہے، اس نے صرف کھانے پینے کو چھوڑا ہے، باقی چیزوں کا روزہ اس نے نہیں رکھا۔ ایک آدمی تاجر ہے، ناپ تول کرتا ہے روزے کے ساتھ غلط، کل پرسوں موبائل پہ آیا ہوا تھا 7.5 کلو والا بٹا، انہوں نے وہ اس پہ رکھا تھا کمپیوٹر والے کنڈے پہ، اس پہ رکھ کے وہ 970 کا رزلٹ آیا ہوا تھا، 30 گرام کلو میں سے کم پہ۔ یہ رمضان ہے، اور رمضان میں تاجر ہونے کے روپ میں 2 نمبری کرتا ہے، چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے، اور رمضان ہے اور گانے سنتا ہے، اور رمضان ہے مسلمان نوجوان اپنے موبائل پہ غلط فلم اور غلط چیزیں دیکھتا رہتا ہے، اور رمضان ہے وہ غلط سے غیر محرم سے کان سے ان پہ بات کرتا رہتا ہے، اور رمضان ہے بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور رمضان ہے زبان سے جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، کان بھی غلط استعمال ہو گئے، آنکھ بھی غلط استعمال ہوگی، زبان بھی غلط استعمال ہوگی، ہاتھ بھی غلط استعمال ہو گئے، اور رمضان ہے روزانہ غلط راستوں کی طرف چلتا ہے، تو گویا اس نے وہ روزہ رکھا جس روزے پر میرے نبی نے فرمایا کہ سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے جز بغیر اس کو اور کوئی چیز نہیں ملے۔ یہ بھوکا اور پیاسا ہی ہے، اسے اور کوئی نظر نہیں ملے۔ بھائیو جیسے تمہاری نیکیاں رمضان میں بڑھا دی جاتی ہیں، ایسے گناہ کو بھی ضرب عذاب کے ساتھ 70 کر کے دو نا، لیکن وہ کریم رب، وہ مہربان رب،
اور رحمان رب، میں تو اس کے احسانات کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں بیٹھ کے کتنا کرم ہے اللہ کا امت پر، اتنے گناہ رمضان میں بھی کرتے ہیں اور وہ پھر بھی نہیں پکڑتا، پھر بھی ٹائم دیتا ہے، کوئی نہیں میرے بندے ہیں توبہ کر لیں۔ اتنا کریم اللہ، اور اس کے ساتھ پھر مسلمان کی بغاوت۔ تو رمضان گزر رہا ہے، آخری 8-9 روزے ساتھ پڑے ہیں، اگر ہم نے ابھی بھی توبہ نہ کی تو پھر ہم سے بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائیو توبہ کر لو، زندگی کا رخ بدل لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ چند دن کی زندگی ہے، بیٹھے بیٹھے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اس قبرستان کے گراؤنڈ میں ہمارے جو بڑے بیٹھے ہیں یہ سارے جانتے ہوں کہ ہم کھیلا کر دیتے ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہم اس پورے گراؤنڈ میں کھیلتے تھے۔ آج میں سوچتا ہوں میری کبھی تو جائے گا نہیں، کوئی پتہ نہیں کتنے بارے لگے، قبرستان بھر چکا ہے، یہ کہاں سے چند سالوں میں اپنے ہاتھوں سے ہم قبرستان کو آباد کیا ہم لوگوں نے۔ اوپر کی آبادی کم ہوئی، نیچے کی زیادہ ہوئی، اور اس کے باوجود ہم اللہ سے کوئی نہیں جڑ رہے۔ اس کی رحمت آتی ہے تب بھی ہم آوارہ ہو کے بھاگ رہے ہیں، اس کی پکڑ آتی ہے تو سمجھتے کوئی نہیں ہے، وہ کبھی کبھی پکڑتا بھی ہے لیکن ہمیں سمجھ کو نہیں آتی۔ اکثر بچے جب بیمار ہوتے ہیں، والدین کے چھوٹے بچے، یہ بچے کو تو کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ اپنی تربیت اللہ نے دل میں بات اتاری ہوئی ہے۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے، میں اور میری بیوی ہم اداس ہو جاتے ہیں، ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، ان سے نہیں ہوئی، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یقیناً اللہ چاہ رہا ہے ہماری شاید شمیر اس گناہ سے توبہ کر لے۔ ارے ماں باپ تم توبہ کر لو، تم اللہ کو راضی کر لو کہ تمہیں بلا رہا تو تم آ نہیں رہے تھے۔ اب بچے کی درد کو دیکھ کے ماں کرتی ہے میرا لال، ہے میرا اللہ ہے۔ اللہ یہ سننا چاہتا ہے، اپنی بندی کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی مجھے پکارے۔ اور ہم جو آگے پیچھے پکارتے ہیں، ہاتھ چڑھا کے دعا کر رہے ہیں، وہ ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے، پکارنے میں فرق ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف تھا حرم میں دعا کر رہا ہے، ایک نبینہ بڑے عرصے سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ اکھیاں دے دے، اکھیاں دے دے، آنکھیں نہیں مل رہی۔ حجاج گزر رہا تھا، اس نے سنا تو کسی نے بتایا یہ بڑا مدت سے آنکھیں مانگ رہا ہے جی۔ حجاج اس کے قریب گیا تو اسے کہتا ہے اگلے چکر میں واپس آ رہا ہوں طواف کر کے، تیری آنکھیں نہیں ہوں گی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اوہ چکر کاٹ کے آیا، اس کو آنکھیں نہیں ہوتی۔ اب وہ اللہ سے پتہ کیسے دعا کر رہا ہے، اللہ کوئی کھانا مسئلہ ہی ہوتا ہے، جان جان دیے، حجاج تو بڑا ظالم ہے، اس پہ تلی نہ دینی ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے۔ درد سے جو مانگی اللہ نے نظر دے دی۔ آئیو ہم اللہ سے مانگتے کوئی نہیں ہے، اللہ کو پکارتے کوئی نہیں ہے، ہاتھ چاہے دے اللہ ان کر آؤ کر دیتے آؤ گئے۔ بھائیو لیلۃ القدر میری اور آپ کی تنہائی کی رات ہے، ہم نے بدعت بنا لی، رسمیں بنا لی، میرے بھی بیانات ہیں روزانہ کبھی کہیں ہو رہے ہیں، تو ہم اپنے خاص وقت جو اللہ کو دینے کے ہوتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، بشر جی یہاں بیٹھتے ہیں، اور یہاں بیٹھنے میں مختلف خیالات اور وجوہات ہوتی ہیں، ہر ایک آدمی کی اپنی کیفیت ہے، میں کسی پہ ریاکاری کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتا، لیکن تنہائی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ کے ساتھ دل جڑ جائے، تنہائی میں دل اللہ سے لگ جائے تو یہ دل زندہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم دیکھو تمہارا دل تنہائی میں اللہ سے لگتا ہے کہ نہیں لگتا، تمہارا دل قرآن کی طرف لگتا ہے کہ نہیں لگتا، تمہارا دل اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اور اگر ان تینوں جگہوں پر تمہارا دل نہیں لگتا لَكُنْتُمْ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَوْلَانِ، تو پھر تیرا دل مر چکا ہے، مانگ اللہ سے کہ اللہ تجھے دل دے، ورنہ یہ دل اللہ کی نظر میں گندی نالی میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ اللہ لَكُنْتُمْ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَوْلَانِ، جس دل میں یہ تینوں باتیں نہیں ہیں وہ دل اللہ کی نظر میں گندی نالی میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔
پھر کیڑا گندگی کا جہاں جاتا ہے وہاں گند پھیلاتا ہے. جس دل میں اللہ کوئی نہیں ہے وہ دل باپ کے روپ میں ہے تو گھر میں گند پھیلائے گا. وہ افسر کے روپ میں ہے تو اپنے دفتر میں گند پھیلائے گا. وہ وکیل کے روپ میں ہے عدالت کے کٹہرے میں وہاں ظلم کے چھینٹے خون کے نظر آئیں گے. وہ جج کے روپ میں ہے تو وہاں فساد نظر آئے گا. وہ ایس ایچ او اور پولیس کے روپ میں ہے تو تھانے میں ظلم نظر آئے گا. وہ تاجر کے روپ میں تو بازار میں گندگی پھیلائے گا. وہ ڈاکٹر کے روپ میں ہے تو ہاسپٹل میں گندگی پھیلائے گا. وہ انجینئر کے روپ میں تو اپنی فیلڈ میں گندگی پھیلائے گا. وہ بیٹی کے روپ میں ہے تو ماں باپ کی عزت کو برباد کرے گی. وہ بیٹے کے روپ میں ہے تو ماں باپ کو ذلیل کرے گا. وہ شوہر کے روپ میں تب بھی گند پھیلائے گا. وہ بیوی کے روپ میں تب بھی گند پھیلائے گا. کنتم احمد اللہ من الجولان کہ یہ دل مر چکا ہے. مانگ اللہ سے کہ اللہ تجھے زندہ دل عطا کرے. دل زندہ کیسے ہوگا؟ دل دیکھو قرآن میں لگ رہا ہے نا تو پھر خوش ہو جاؤ. اللہ کے گھر میں دل لگتا ہے. مجالس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے, روح دل خوش ہوتا ہے تو سمجھو کہ دل زندہ ہے. قرآن میں دل لگتا ہے تو سمجھو کہ دل زندہ ہے. ابھی میں یہاں بیٹھا تھا, بھائی ٹیم مجھے آگے کہتے ہیں مجمع کافی دیر سے بیٹھا ہے تو شاید تھوڑی سی بات کر لے گا. میں کہا بھائی وہ بیٹھے رہیں تو مجھے کیا ہے, میں بات کرتا رہوں گا کیونکہ گھر کا پیر سے چلتا بیٹھا. 1 سال پہلے میرا 27 کے رات کو بیان ہوا وہاں 18,000 کے قریب روڈ سلطان. 4 گھنٹے بیان ہوا ساری کے 1:43 میں نے دعا شروع کی. تراویح کے فوراً بعد بیان شروع ہوا. انہوں نے موضوع بڑا لمبا چوڑا دیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ بات کرواتا ہوں. بیٹھے رہے لوگ. کھانا کھانے کے لیے اشارہ ہوا کہ اب تو سحری شروع ہو گئی ہے, کھانا کھانا ہے. تو میں نے کہا بھائی بیٹھے رہیں گے تو میں بھی بیٹھا رہوں گا, اگر یہ چاہیں گے تو اٹھ جائیں گے میں بھی اٹھ جاؤں گا. میری کڑی گل ہے, میں گھر کا بندہ. وہی کہتے کہ جی تھک گئے تو ٹھیک ہے تھک. اللہ کو راضی کرنے کی رات اصل میں ہے تنہائی, جو میں بول رہا تھا. آج ہماری تنہائیاں بہت غلیظ ہو گئی. تنہائی میں آدمی فرشتوں سے افضل بھی ہو جاتا ہے. تنہائی میں آدمی اولئک کالانعام بل هم اضل, جانوروں سے بدتر بھی ہو جاتا ہے. اپنی اپنی کیفیات ہیں. تنہائی میں اللہ سے دل جڑ گیا, مصلی پہ ٹھہر گئے, آنسو بہ گئے تو یہ دل اور یہ آنکھ فرشتوں سے افضل, یہ آنسو فرشتوں سے افضل ہو گیا. اور تنہائی میں گناہ کی پلالی کی اور اپنے گناہوں کے لیے بیٹھ کر سوچا اور اس تنہائی کو برباد کیا ظلم کے ساتھ, تو یہ تنہائی جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے. بھائیو اپنی تنہائیوں کو خوبصورت بناؤ. آج میرا مجمع 20 تراویح کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. مسجد عمر فاروق ہماری بڑی مسجد ہے, میں تو کبھی کبھی سفر پہ چلا جاتا ہوں. آج میں نے ساری تراویح وہاں پڑھی ہیں تو 10 آدمی ٹوٹل کھڑے تھے. پہلے دن ساری مسجد بھری ہوئی تھی, باقی دنوں میں ایسا غائب ہو گیا کہ ہم کھڑا ہو کر قرآن نہیں سن سکتے. کتنی دیر تھی؟ 45 منٹ یا 1 گھنٹہ کوئی قاری صاحب لگا دیتا ہے. اور جب مزدوری کرنی ہوتی ہے تو سارا دن کھڑے ہو کے مزدوری کرتے ہیں. وہاں کہتے ہیں جی نہیں تھکے,